السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جماعت داہم اسلامیات ہم شروع کریں گے، اور پہلا ہمارا سبق سورہ احزاب سے ہوگا۔ سورہ احزاب کی ابتدائی 5 آیات ہم آج پڑھیں گے۔ تو سورہ احزاب کی بیٹا ابتدائی 5 آیات پڑھنے کے لیے آپ کتاب کی طرف آئیں۔ سورہ احزاب کی ابتدائی 5 آیات پڑھنے کے لیے آپ کتاب دیکھیں۔ جی بیٹا، یہ سورہ احزاب ہے، اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ احزاب کون سے پارے میں ہے۔ بیٹا، یہ سورہ احزاب 21ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے۔ تو سورہ احزاب اس کے حوالے سے چند ایک باتیں جو آج ہم 5 آیات میں پڑھیں گے، وہ اہم پوائنٹ نکات کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں، جو ہم نے پوائنٹ پڑھنے ہیں۔ تو بیٹا، سب سے پہلے الاحزاب کا معنی اور مفہوم۔ الاحزاب کا معنی اور مفہوم۔ الاحزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین مکہ نے بہت ساری جماعتوں کو، گروہوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مسلمانوں پر چڑھائی کر دی۔ تو اس میں بہت ساری جماعتیں تھیں، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کے اندر اس غزوہ کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے۔ دوسرے نمبر پر ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین کی گئی، کیونکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے یہ ہدایات دیں کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک سے ڈرنا ہے، اللہ پاک کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے ہیں، اور کافروں اور منافقوں کی بالکل بات نہیں ماننی۔ یہ دوسری ہدایت۔ پہلی ہدایت یہ تھی کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، اور تیسرے نمبر پر وحی الہی کی اتباع کرنی ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کی اتباع کرنی ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ ابتدائی چند باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئیں۔ اس کے بعد ان ابتدائی 5 آیات میں زمانہ جاہلیت کی 3 رسموں کا خاتمہ کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کی 3 رسمیں یہ تھیں۔ پہلی رسم یہ تھی کہ جو آدمی ذہین ہوتا تھا تو اس کے بارے میں مشرکین یہ کہہ دیتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس رسم بد کو ختم کیا کہ کسی آدمی کے پہلو میں اللہ نے 2 دل بنائے ہی نہیں ہیں، تو 2 دل کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسری رسم یہ تھی، زمانے میں جاہلیت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا، ماں کے جسم کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دیتا تھا جس کو دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ تو اس کو شرعی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ تو یہ زہار کر لینے سے
اگر کوئی ایسے کہہ دیتا کہ تو میرے لیے، اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو بیوی اس پر حرام سمجھی جاتی تھی۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اس رسم بد کا بھی خاتمہ کیا کہ جو اس طرح کے الفاظ کہہ لے گا اس کو زہار کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن بیوی اس پر ہمیشہ حرام نہیں ہوگی۔ کفارہ زہار ادا کرنے کے بعد پھر وہ اس کے لیے حلال اور جائز ہو جائے گی۔ تیسری بری رسم یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کی 3 رسموں میں تیسری رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ تمام تر معاملات حقیقی بیٹے کی طرح کیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی منہ بولے بیٹے نے کسی عورت سے شادی کی ہو تو وہ اگر اس کو طلاق بھی دے دے تو اس کا جو منہ بولا باپ ہے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ 3 رسمیں تھیں زمانہ جاہلیت کی، ان رسموں کا خاتمہ کیا گیا۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع، اور اتباع کیجیے، ما یوحیٰ الیک من ربک، جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ یہ پہلی 3 آیات کے اندر جو میں نے آپ کو پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو باتیں تلقین کی گئیں، پہلی 3 آیات میں وہ بیان کی گئی ہیں۔ آگے ہم آیت نمبر 4 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، 2 دل، فی جوفہ، اس کے پہلو میں۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ بیویاں، تظاہرون، تم زہار کر بیٹھتے ہو، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات حق بات فرماتی ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو بیٹا جو 3 باتیں میں نے آپ کو جاہلیت کی رسمیں بتائی تھیں، اس آیت کے اندر ان تینوں رسموں کا اللہ نے خاتمہ فرمایا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، پہلی رسم کا خاتمہ کہ اللہ نے کسی انسان کے دل میں، پہلو میں 2 دل بنائے ہی نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری رسم کا خاتمہ آیت کے اس حصے میں، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ جو تم اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہو، تو اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ اور تیسرا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ ساری تمہاری اپنی منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، آیت نمبر 5، اور یہ آج کے سبق کی ہماری آخری آیت ہے۔ ادعوہم، انہیں بلائیے، یعنی اپنے منہ بولے بیٹوں کو بلائیے، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا، اگر تم نہ جانتے ہو، آباءہم، ان کے باپوں کے نام، فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ ولیس علیکم، اور نہیں ہے تم پر کوئی، جناح، حرج، فیما اخطأتم بہ، جو تم غلطی سے کر لو، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو تم جان بوجھ کر دل کے ارادے سے کرو، وکان اللہ غفور الرحیمہ،
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آخری آیت کے حوالے سے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کو آپ ان کے باپوں کے نام سے پکاریں جو ان کے حقیقی باپ ہیں۔ اگر آپ کو ان کے حقیقی باپ کا نام نہیں پتہ تو پھر آپ ان کو بھائی کہہ کر یا اپنا دوست کہہ کر پکاریں، اس لیے کہ وہ آپ کے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس آیت کا حکم آنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ان کو پکار لیا، بلا لیا، تو اس پر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اب حکم آ جانے کے بعد اگر کوئی جان بوجھ کر کرے گا تو اس پر جو ہے وہ گناہ ہے۔ لیکن انسان جو بھی گناہ کر لیتا ہے جب اس سے توبہ کر لیتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی، انتہائی رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو بیٹا اب آج کے سبق میں الفاظ معانی ہیں، یہ آپ کی کتاب کے اندر بھی ہیں، اور یہ آپ نے الفاظ معانی جو ہے یہ یاد کرنے۔ جوف کا معنی دھڑ، پہلو۔ تظاہرون تم زہار کرتے ہو، ادعیہ منہ بولے بیٹے، افواہ فم کی جمع، اس کا معنی ہے منہ۔ ادعوہم انہیں پکاریں، ادعوہم انہیں پکاریں، اقسط زیادہ منصفانہ بات۔ اس کے بعد مختصر سوالات، ان میں سے بیٹا کچھ سوالات تو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور کچھ سوالات کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ یہ سوال آپ کی کتاب میں موجود ہے، جواب اس کا آپ پہلی 3 آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سورہ احزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ یہ سوال بھی آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے اور اس کا جواب بھی آپ آیت نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں اور آیت نمبر 5 کے اندر۔ تیسرا سوال ہے، غزوہ احزاب کب پیش آیا؟ اور چوتھا سوال ہے، غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ پانچواں سوال ہے، زہار سے کیا مراد ہے؟ یہ زہار کی تعریف بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ تو بیٹا یہ کل آپ نے الفاظ معانی اور سوالات جوابات اور آیات کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اچھا یاد کریں گے، امید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔